بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم سب کو اگر ہم پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی کی، توبہ کی اور اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس وقت ہماری روح نکل رہی ہو، ہمارے لبوں پہ جاری ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قبر بھی ہماری اچھی ہو، اللہ کے فضل والی ہو، آخرت بھی ہماری اچھی ہو، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ سجدہ صاحب کا معلوماتی کورس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے کی 7ویں کلاس ہے، اور آج ہم جو قانون پڑھ رہے ہیں وہ ہے ترک واجب مع ازالہ۔ سجدہ صاحب کے ساتھ نماز مکمل ہو جائے گی۔ آج سے پہلے جتنی بھی کلاسز گزری ہیں دوستو، امید ہے آپ نے ان تمام کلاسز کو دیکھا اور سنا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ان تمام کلاسوں سے استفادہ کرے تو پلیز آپ یوٹیوب میں جا کر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمام کلاسز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لنکس موجود ہیں، اور پھر اگر کوئی سوال ہو تو وہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آج میں نے بیان کیا کہ قانون یہ ہے کہ اگر نماز میں واجب رہ جائے اور ممکن ہو ازالہ تو ازالہ کر کے ہم سجدہ صاحب کریں گے، اگر ممکن نہ ہو تو بغیر ازالہ کے ہی سجدہ صاحب کریں گے، اور 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز درست ہو جائے گی۔ آئیے پہلی صورت بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں فاتحہ شریف کی تلاوت کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے صورت ملانی تھی جو کہ واجب تھی۔ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کسی ایک صورت کا یا 3 آیات کا ملانا واجب ہے، اور مطلق قرات جو ہوتی ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھ لینا اس کا فرض ہے اور ملانا واجب ہے۔ صورت ملانا بھول گیا اور سیدھا رکوع میں چلا گیا، اب وہ کیا کرے؟ یہ پہلی صورت یار بیان کر رہا ہوں۔ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر اسے رکوع میں یاد آ جائے، قومہ میں یاد آ جائے، یا پھر اسے سجدوں سے پہلے یاد آ جائے تو وہ نمازی واپس قیام کی طرف لوٹے گا۔ قیام میں آ کر جو قرات فوت ہوئی تھی وہ قرات کرے گا، صورت ملائے گا یا 3 آیات پڑھے گا، اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے گا، اور پھر نماز کہ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ رکوع کیوں کرے گا؟ اچھا، دوبارہ رکوع اس لیے کرے گا، علامہ خسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ فرض سے فرض کی طرف منتقل ہوا اور قرات دوبارہ شروع کی تو اس پر ترتیب دوبارہ واجب ہوگی، کہ پہلے قرات ہے پھر رکوع ہے، اور جب ترتیب دوبارہ واجب ہوئی تو جو رکوع ہے وہ کرنا دوبارہ فرض ہو گیا، کیونکہ رکوع تو تھا ہی فرض، اب وہ فرض دوبارہ فرض ہو گیا کہ اب کرنا ہی کرنا ہے، لازمی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد رکوع کرے گا، آخر میں سجدہ صاحب کرے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ پہلی صورت بیان کر دی، ٹھیک ہے؟ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دوسری صورت جس میں ازالہ ممکن ہے، اس میں بھی ازالہ ممکن تھا، اس میں بھی ازالہ ممکن ہے، جو بھی بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر اسے سجدوں سے پہلے یاد ہی نہیں آیا کہ میں نے تو صورت ملانی تھی، صورت ملانا بھول گیا ہوں، تو سجدے کے اندر یا سجدے کے بعد وہ یاد آیا تو اب واپس نہیں لوٹ سکتا، واپس نہیں لوٹے گا۔ اگر وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرائض پڑھ رہا ہے اور ہے وہ پہلی یا دوسری رکعت میں، پہلی یا دوسری رکعت کی صورت ملانا بھول گیا ہے فاتحہ کے بعد، پہلی کا بھول گیا یا دوسری کی بھول گیا ہے، تو اب فرماتے ہیں علماء کرام کہ وہ سجدے میں یاد آنے کی صورت میں واپس نہیں لوٹے گا،
بلکہ جو آخری 2 رکعتیں ہیں یا مغرب کی آخری 1 رکعت ہے وہ اس رکعت میں یا صورت ملائے گا یا 3 آیات کی تلاوت کرے گا جو اس کی فوت ہو گئی تھی پہلی رکعتوں میں سے 1 رکعت میں۔ اب وہ وہاں پہ پڑھے گا، اس کا ازالہ کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ دوسری صورت تھی، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہے نماز ایسی کہ جس کی 4 رکعتوں میں یا 2 رکعتوں میں یا 3 رکعتوں میں جیسے وتر ہیں صورت کا ملانا واجب ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ تو گنجائش ہی نہیں ہے، وہ پہلی میں صورت ملانا بھول جائے، دوسری میں بھول جائے، تیسری میں بھول جائے، چوتھی میں بھول جائے، تو اب اس کے لیے اس قرات کا ازالہ ممکن نہیں ہے اگر اسے سجدے میں یا سجدے کے بعد یاد آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بحر الرائق کے مطابق، یہ بحر الرائق جو کہ شرح ہے کنز الدقائق کی، اس کے مطابق وہ واپس بھی نہیں لوٹے گا اور اب اس کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میں علم کی ان راہوں پر استقامت عطا فرمائے اور آپ سب کو اللہ آسانی عطا فرمائے۔ لیکچر نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔